بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 19 جون 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم احسان جتلا کر یا اذیت پہنچا کر اپنے خیرات کو برباد نہ کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی محکمہ شہری ہوا بازی، جو کہ سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کہلاتا ہے، ایک اہم اعلامیہ سعودی عرب میں آنے والی تمام انٹرنیشنل پروازوں کو جاری کر دیا گیا ہے، جس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگلے کچھ عرصے میں بڑی امید ہے کہ انٹرنیشنل پروازوں کو بحال کیا جائے گا، یہ پابندی ختم ہو جائے گی۔ خصوصی طور پر پاکستان اور انڈیا سے مخصوص پابندیوں کے ساتھ، مخصوص احتیاطی تدابیر کے ساتھ انٹرنیشنل پروازیں جاری ہونے کا امکان پیدا ہوا ہے۔ سعودی محکمہ شہری ہوا بازی کی جانب سے کہا گیا کہ انٹرنیشنل پروازوں کے ساتھ ساتھ اب سعودی عرب میں جو داخلی پروازیں ہیں، یعنی وہ جو سعودی عرب کے مختلف شہروں میں آتی جاتی ہیں، وبائی مرض کرونا سے متعلقہ جو اپلیکیشن ہے، توکلنا اپلیکیشن، اسے لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ کوئی بھی سعودی شہری ہو یا غیر ملکی فرد سعودی عرب کی داخلی پروازیں اور انٹرنیشنل پروازوں کے ذریعے کسی بھی صورت میں وہ سفر اس وقت ہی کر پائے گا جب اس کے پاس توکلنا اپلیکیشن میں تمام ڈیٹا موجود ہو۔ اس میں یہ بات ثابت ہو کہ وبائی مرض کرونا سے متعلقہ ویکسین کی دونوں یا ایک خوراک اس نے لے لی ہے اور اسے وبائی مرض کرونا سے متعلقہ کوئی بھی ایسی شرط لاگو نہیں ہوتی جس سے وہ سفر سے پابندی میں آتا ہو۔ یہ تمام صورتحال کے بعد سعودی محکمہ شہری ہوا بازی کی جانب سے کہا گیا، سعودی عرب کی داخلی پروازوں کے لیے جو شرائط رکھی گئی ہیں، سیم شرائط انٹرنیشنل پروازوں کے لیے بھی شروع کر دی گئی ہیں، لہٰذا وہ تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد جو دوسرے ممالک سے سعودی عرب کے ایئرپورٹس پر اتریں گے، انہیں توکلنا اپلیکیشن میں اپنا ڈیٹا لازمی اپڈیٹ کرنا ہوگا۔ 65 ممالک میں باقاعدہ طور پر اسے لانچ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں بھی انشاءاللہ بہت جلد یہ توکلنا اپلیکیشن شروع ہو جائے گی، انڈیا میں آلریڈی کام کر رہی ہے۔ مزید اس بارے میں جو اطلاعات آئی ہیں کہ سعودی محکمہ شہری ہوا بازی نے کہا کہ کسی بھی فضائی مسافر کے لیے لازمی ہے کہ وہ توکلنا میں اپلیکیشن میں اپنا کرنٹ سٹیٹس دیکھے اور اس کے بعد ہی وہ سعودی وزارت تجارت نے تمام غیر ملکی اور سعودی افراد کو ایک بار پھر سے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی طور پر غیر قانونی لیول پر کاروبار نہ کیا جائے۔ جو بھی غیر ملکی کسی سعودی شہری کے نام سے کاروبار کرے گا، اس بات کی تصدیق ہو گئی تو سعودی شہری اور غیر ملکی دونوں کو سزا اور جرمانے کیے جائیں گے۔ غیر ملکی ہونے کی صورت میں 100% تمام کاروبار ضبط ہونے کے بعد اسے ڈپورٹ کیا جائے گا اور سعودی عرب میں وہ کبھی بھی کسی دوسرے ویزے پر نہیں آ سکتا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ارر میں کچھ ایسا واقعہ ہوا جس میں ایک بنگلہ دیشی کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا، اسے سزا دی گئی، اب اسے ڈپورٹ کیا جائے گا۔ یہ سعودی شہری کے نام سے کاروبار کر رہا تھا۔ سعودی شہری اور بنگلہ دیشی کی پبلسٹی یعنی تشہیر اخبارات میں انہی کے خرچے پر کر دی گئی ہے۔ سعودی عدالت کے فیصلے کے مطابق 4 ماہ کی سزا سعودی شہری کو سنائی گئی ہے جو اپنے نام سے بنگلہ دیشی کو رفع کمشنری میں کاروبار کرا رہا تھا۔ تجارتی ادارہ سیل کرنا اور اس کے بعد کاروبار کو ختم کرنا وزارت تجارت کی اولین ترجیح ہے اور اس کے بعد تمام تر حکومتی کارروائی یعنی عدالتی کارروائی کی جاتی ہے۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب میں کاروبار کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ غیر قانونی لیول پر اگر آپ ایسے کاروبار کریں گے تو مملکت کو بہت نقصان ہوتا ہے، لہٰذا بہت احتیاط برتی۔ سعودی عرب میں سعودی محکمہ شہری ہوا بازی کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں آنے والی مختلف پروازوں سے متعلقہ مختلف لوگوں نے شکایات درج کرائی ہیں، جس میں مختلف فضائی کمپنیوں کی جو پرفارمنس ہے اسے جانچا جائے گا۔ سعودی محکمہ شہری ہوا بازی نے کہا کہ مئی 2021 کے دوران فضائی سفر کرنے والوں نے 285 شکایات درج کرائیں، جبکہ مئی 2020 میں 165 ریکارڈ پر آئی ہیں۔
جنرل اتھارٹی نے بتایا کہ سب سے کم شکایات سعودی ایئر لائن جسے السعودیہ کہا جاتا ہے 1,00,000 مسافروں میں سے 4 نے درج کرائی ہیں۔ ناس ایئر لائن کا دوسرا نمبر آیا جس میں 1,00,000 مسافروں نے سفر کیا اور 13 افراد نے شکایت درج کرائی ہیں، جبکہ سعودی عرب کی تیسری ایئر لائن میں 1,00,000 میں سے 37 افراد نے شکایت درج کرائی ہیں۔ بیشتر شکایت کا تعلق ٹکٹوں کی رقم، پروازوں کی منسوخی اور پروازوں میں تاخیر سے ہے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد دوستو، اگر آپ کو کسی بھی ایئر لائن کے خلاف کوئی شکایت کرنی ہے، وہ آپ کے مسئلے مسائل حل نہیں کرتے، تو سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کی ویب سائٹ پر یا ایئرپورٹ پر ان کے آفیسز ہوتے ہیں، وہاں آپ شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، سب سے کم شکایت ریاض کے کنگ خالد، مدینہ منورہ کے امیر محمد، باہا کے کنگ سعود، جازان کے کنگ عبداللہ، طائف ایئرپورٹ، تبوک کے امیر سلطان، یمبو کے امیر عبد المحسن، جدہ کے کنگ عبدالعزیز اور دیگر جو سعودی عرب کے ایئرپورٹس ہیں وہاں ان کے حصے میں آئی ہیں۔ سعودی حکومت کی 2025 پالیسی کے لحاظ سے کہ سعودی عرب میں وہی پرائیویٹ سیکٹرز میں افراد یا ادارے کام کر سکیں گے جن کے ریجنل آفیسز سعودی عرب کے کیپٹل ریاض میں ہوں گے۔ اسی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب کے مختلف جو پرائیویٹ سیکٹرز میں کام کرنے والے ادارے ہیں یا دوسرے ممالک میں بھی سعودی عرب میں بڑھتے ہوئے کاروباری رجحان کو دیکھتے ہوئے جو افراد کاروبار کرنا چاہتے ہیں انہوں نے رفتہ رفتہ سعودی عرب کے کیپٹل ریاض میں اپنے جو ہیڈ آفس ہیں ریجنل لیول پر اسے شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سعودی روسی بزنس کونسل نے ریاض شہر میں روسی بینک کھولنے کی تجویز پیش کر دی ہے، جس کا مقصد سعودی عرب اور روس کے درمیان تجارتی اور اقتصادی سرگرمیوں میں آسانی پیدا کرنا ہے۔ روسی سفیر کی جانب سے کہا گیا کہ روس سعودی عرب میں وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے اور اس بارے میں جو چیمبر آف کامرس ہے اس میں بہت سارے اہم اراکین سے بھی ملاقاتیں کی گئی ہیں۔ روس کا سعودی عرب میں انٹرسٹ بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ سعودی عرب میں اگر روس کی جانب سے وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری ہوتی ہے تو سعودی شہریوں کے ساتھ ساتھ وسیع پیمانے پر غیر ملکی افراد کو بھی روزگار ملے گا، کیونکہ کسی بھی ملک میں جب تجارتی ادارے سرگرم ہوتے ہیں تو روزگار کے مواقع کھل جاتے ہیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک مرور کی جانب سے کہا گیا کہ گاڑیوں میں بچوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بیان میں کہا کہ والدین گاڑی میں بچوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے 4 باتوں کا بہت ضروری خیال رکھیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا کہ عمر کے لحاظ سے بچوں کی نشست استعمال کی جائے، حفاظتی بیلٹ لازمی باندھے جائیں، بچوں کو بازو یا اوپر کی طرف سے نکلنے کی اجازت قطعاً نہ دی جائے اور بچوں کی نگرانی کے بغیر گاڑی میں انہیں تنہا نہ چھوڑا جائے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے بیان میں مزید کہا کہ بچوں کے لیے مخصوص نشستوں کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے، ایسا کرنے پر ان کی سلامتی یقینی ہو جاتی ہے اور وہ دائیں بائیں حرکت نہیں کر پاتے۔ اچانک گاڑی رکنے یا مڑنے کی صورت میں بھی بچے جھٹکے سے زخمی نہیں ہو پاتے۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں 15 سال سے چھوٹے افراد کو فرنٹ سیٹ پر بٹھانا جرم ہے اور اس پر جرمانہ بھی ہوتا ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مملکت کے 6 شہروں میں 8 مساجد کی سینیٹائزنگ مکمل کرنے کے بعد انہیں کھول دیا گیا ہے۔ سعودی وزیر اسلامی امور کی جانب سے کہا گیا کہ مختلف ریجنز میں گزشتہ 132 دنوں کے دوران 1604 مساجد کی سینیٹائزنگ کر کے انہیں دوبارہ سے بحال کیا گیا۔ جن مساجد کی سینیٹائزنگ کے بعد بحال کیا گیا ہے ان میں کرونا کے مریضوں کی باقاعدہ تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت اسلامی امور کی جانب سے مزید کہا گیا کہ جن 6 شہروں کی 8 مساجد کو کھولا گیا ہے ان میں البہا، نجران اور ریاض کی کچھ علاقے، قسیم حدود شمالیہ ریجن بھی شامل ہے۔ وزارت اسلامی امور کی جانب سے تمام لوگوں سے اور مسجد کی انتظامیہ سے پھر سے اپیل کی گئی ہے کہ باجماعت نماز کے لیے جو مقررہ پروٹوکولز ہیں اس کے مطابق ہی مسجد میں آئیں، جائے نماز ساتھ لائیں، وضو کر کے گھر سے آئیں اور سماجی فاصلے کی لازمی پابندی کریں، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت مجمع نہ لگائیں۔
سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ 19 جون کو موسم میں کافی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ سعودی محکمہ موسمیات کی اطلاعات کے مطابق نجران، جازان، عسیر، بہا اور مکہ المکرمہ کے بالائی مقامات پر تیز ہوائیں چلیں گی۔ گرج چمک کے ساتھ بارش کا بہت زیادہ امکان ہے۔ اس کا سلسلہ مدینہ منورہ ریجن کے جنوبی علاقوں تک پھیل سکتا ہے۔ قومی مرکز کی جانب سے مزید کہا گیا کہ گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے الشرقیہ ریجن اور ریاض اور نجران ریجنوں کے بعض مقامات پر حد نظر محدود ہو جائے گی۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے ساحلی مقامات پر تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی مزید اطلاعات کے مطابق مکہ میں سب سے زیادہ ٹیمپریچر جانے کی امید ہے، جبکہ 17 سینٹی گریڈ السودہ میں ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔